سلام ان پر خدا کے بعد جو یکتا ہیں اعلیٰ ہیں، سلام ان پر جو عظمت اور رفت کا حوالہ ہے، سلام ان پر جنہوں نے دشمنوں پر پھول برسائے، سلام ان پر زباں پر جو کبھی شکوہ نہیں لائے، سلام ان پر جو بولیں تو لگے قرآن بولا ہے، سلام ان پر جو بولیں تو لگے قرآن بولا ہے، خدا کی حکمتیں بولی ہیں اور عرفان بولا ہے، سلام ان پر سخاوت جن کی عالم آشکارا ہے، سلام ان پر سخاوت جن کی عالم آشکارا ہے، سلام ان پر جنہیں معلوم ہے کس نے پکارا ہے، سلام ان پر جنہیں معلوم ہے کس نے پکارا ہے، سلام ان پر عطا کے جو خزانے کھول دیتے ہیں، سلام ان پر عطا کے جو خزانے کھول دیتے ہیں، سلام ان پر وہی ہوتا ہے جو وہ بول دیتے ہیں، سلام ان پر وہی ہوتا ہے جو وہ بول دیتے ہیں، سلام ان پر کہ جن کی گود میں حسنین کھیلے ہیں، سلام ان پر کہ جن کی گود میں حسنین کھیلے ہیں، سلام ان پر جنہوں نے غم زمانے بھر کے جھیلے ہیں، سلام ان پر جنہوں نے غم زمانے بھر کے جھیلے ہیں، سلام ان پر کہ جن کا آستانہ رشک جنت ہے، سلام ان پر کہ جن کا آستانہ رشک جنت ہے، سلام ان پر کہ جن کے نام سے دنیا میں راحت ہے، سلام ان پر جو عظمت اور رفت کا حوالہ ہیں، سلام ان پر خدا کے بعد جو یکتا ہیں اعلیٰ ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام احساس ٹیلی تھون کے ساتھ، اور آپ الحمدللہ اس وقت ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ TV کی اسکرین پر۔ دنیا کے کم و بیش 200 سے زائد ممالک میں اس وقت احساس ٹیلی تھون کی احساس فاؤنڈیشن کے ذریعہ تمام یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور آپ سب سے ہماری درخواست کا ایک سلسلہ ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ اس وقت یہاں پر یہ پروگرام آراستہ کیا جا رہا ہے، یہاں یہ پروگرام اس لیے کیا جا رہا ہے ناظرین گرامی قدر تاکہ ہم آپ کو متوجہ کر سکیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد و معاونت کے لیے، کیونکہ اب ایک ایسا ماہ ہمارے درمیان جلوہ فروز ہونے جا رہا ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک ہے، یہ وہ ماہ ہے کہ جس میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا ثواب بھی اللہ رب العالمین دگنا کر کے عطا فرمانے پر قادر ہے۔ رب کریم اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جو اب سے کچھ ہی دنوں کے بعد، کم و بیش 8 سے 9 دن بعد، 10 دن بعد ہمارے درمیان جلوہ فروز ہونے والا ہے کہ جب یہ ماہ مبارکہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی غذائی ضرورت جو سب سے بیسک نیڈ ہے کس قدر وہ بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں اس ہی خوراک کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ اس ادارے کی احساس فاؤنڈیشن کی سب سے فرسٹ پریورٹی یہ ہے کہ لوگوں کو فوڈ کی سپلائی جس طور پر ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں، لوگوں کو راشن پیکیجز پہنچائے جا سکیں باعزت طریقے کے ساتھ، کہ جس میں آٹا، دالیں، چینی، چاول، پتی، بیسن اور زندگی کی ضروریات کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں وہ اس ایک راشن پیکیج میں ہوں، اور اس راشن پیکیج کے استعمال کے حوالے سے بھی میں عرض کروں کہ وہ اتنا الحمدللہ کافی ہوتا ہے کہ 4 سے 6 افراد پر مشتمل خاندان کے جو احباب ہیں، جو حضرات ہیں، وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور جب وہ پیکیج کسی غریب کو، کسی مستحق کو، کسی نادار کو، کسی ضرورت مند کو مہیا ہو جائے گا، آپ یقین جانیں کہ رمضان میں کسی کو راشن پیکیج کا گفٹ دے دینا، معیشت کی دیگرگوں صورتحال آپ کے سامنے ہے، لوگ کس طرح سے پریشانی کا شکار ہیں، سب کچھ آپ جانتے ہیں، آپ مخیر ہیں، آپ کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، تو بہت سادہ سے الفاظ میں ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ذرا معاشرے کے اس طبقے کی جانب اپنی نگاہ کر لیجئے۔ اگر آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا بخشا ہے کہ آپ اپنے بہت سے مال میں سے کچھ حصہ نکال سکتے ہیں، مال کا 2.5% زکوٰۃ ہوتا ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو زکوٰۃ دے دیجئے، اور اس ادارے کے ذریعے سے ان لوگوں کی مدد کیجئے کہ جو کہیں ایسا نہ ہو کہ محروم رہ جائیں اور کسی
اللہ کے بندے کے دل میں یہ خلش رہ جائے کہ میں اچھی افطاری نہیں کر سکا یا میں سہولیات سے محروم رہ گیا، تو آپ کے دیے ہوئے مال سے انشاءاللہ بہت بڑے بڑے کام کرنے کا ارادہ احساس فاؤنڈیشن رکھتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے تعاون پر ہی منحصر ہے۔ اور آپ ایک بات یہاں پر ملاحظہ فرمائیے گا ناظرین گرامی، کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو یہ اللہ کو ہم قرض حسنہ پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ تمہارے درمیان کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنہ پیش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اس کے بدلے کو بڑھاتا چلا جائے، اور پھر اس کے لیے بہترین بدلہ موجود ہے۔ اور پھر ہمیں روایات بھی ملتی ہیں اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرچ کرنے کی تلقین کی ہے، اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، یہ تلقین ہے حضور کی۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی اور کہا کہ اے اسماء، گن گن کر خرچ مت کیا کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ عرش کا مالک بھی تمہیں پھر گن گن کر عطا کرے، اور جمع نہیں کیا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جو رزق عطا ہونا ہے وہ بھی جمع کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر تشریف فرما ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور استفسار فرماتے ہیں کہ بلال تمہارے پاس کھجوروں کا ڈھیر رکھا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ بلال حبشی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ میں آئندہ کے لیے انہیں اپنے پاس ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ سن کر فرمایا، بلال کیا تمہیں جہنم کی آگ کے دھوئیں سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ سن کر بلال حبشی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جمع نہ کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ عرش کا مالک تمہیں جو رزق عطا ہونا ہے وہ جمع کر لے اپنے پاس۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمیں شرعی حوالے سے یہ بھرپور انسٹرکشنز ہیں، ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے روز و شب بتائے گئے ہیں اسلام میں کہ ہمارے روز و شب کا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، ہماری پریورٹیز کیا ہونی چاہیے، اور کب کون سا موقع آئے گا اس وقت ہماری پریورٹی کیا ہونی چاہیے۔ اب ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان جلوہ فروز ہونے والا ہے۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مخیر، بحیثیت صاحب استطاعت، ہر مسلمان شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہ سوچے، اپنے کنبے کے لیے نہ سوچے، اپنے گھر پر جو احباب تشریف فرما ہیں صرف ان کا نہ سوچیں، بلکہ ان کا بھی سوچیں کہ جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کا بھی سوچیں کہ جو آپ کے شہر میں مختلف مقامات پر رہتے ہیں، آپ کے شہروں سے باہر رہتے ہیں، دیہی اضلاع میں رہتے ہیں، گوٹھوں میں رہتے ہیں، یا پھر پاکستان کے کسی بھی ایسے صحرائی مقام پر رہتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہے۔ اور جس قدر اس موضوع پر بات ہو سکے، یقیناً ہمیشہ ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے بس کام کا آغاز ہی کیا ہے اور ہم نے ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ احساس فاؤنڈیشن کے بانیان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو اس طور پر اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑے کاز کو لے کر چل رہے ہیں، اور گزشتہ کم و بیش 15 سے 16 سال کے عرصے میں بہت کامیابی کے ساتھ یہ سفر جاری و ساری ہے، صرف اور صرف آپ کی سپورٹ کے سبب، آپ کے تعاون کے سبب۔ اور ہم اپنے ان تمام ڈونرز کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہماری صدا پر لبیک کہتے ہیں۔ کل کا پروگرام بڑا ہمیں اس حوالے سے ہمارے لیے باعث مسرت رہا کہ ہم پروگرام کر رہے تھے اور مسلسل ڈونیشنز ہمیں کلیکٹ ہو رہے تھے، اور بہت زیادہ ہمیں اس وقت مسرت کا احساس ہوا کہ آپ نے پروگرام دیکھتے ہوئے صدائے احساس پر بھرپور طریقے سے لبیک کہا اور ہمیں اپنے ڈونیشنز سبمٹ کیے ان لوگوں کے لیے کہ جو معاشرے کا ضرورت مند طبقہ ہے۔ اس وقت میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے احساس فاؤنڈیشن کے ریپریزنٹیٹو، انتہائی رسپیکٹیبل شخصیت اور ہمارے انتہائی محترم جناب فواد بیگ بھائی۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ فواد بھائی وعلیکم السلام۔ اب الحمدللہ 2 سے 3 دن ہمیں ہو چکا ہے گفتگو کرتے ہوئے، اور مجھے آپ کے ساتھ خاص طور پہ تو میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے راشن پیکیجز کی تقسیم کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور دیگر حوالوں سے ہم نے بات کی۔ اب کوئی نیو اپڈیٹس ہیں سر اس حوالے سے کہ کیا آپ کو اس حوالے سے
اپڈیٹس ہیں یا اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہمیں کتنا اماؤنٹ ہم کلیکٹ کر چکے ہیں اس حوالے سے، راشن پیکیجز کے حوالے سے بالخصوص اگر آپ بتانا چاہیں؟ جی بالکل، تھوڑی سی تو اپڈیٹس ہمارے پاس موجود ہیں، اور جیسے پہلے سیگمنٹ میں بھی مختلف لوگوں نے، ڈونرز نے ہمارے کالز کی، تو الحمدللہ ہمارے ڈونرز بالکل ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور روزانہ جو ہے ہمارے پاس مختلف ٹائمنگز میں کالز آ رہی ہیں، 24 گھنٹے ہماری لائنز آن ہیں. تو میں یہ اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں الحمدللہ ہم نے سوچا تھا کہ یہ رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ لاکھ سوا لاکھ جو ہے افطار میلز ہم لوگ دیں گے انشاءاللہ تعالی. میں یہ اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ رمضان شروع ہونے سے یہ ایک ہفتہ 8-10 دن پہلے ہی ہم تقریباً 50,000 کی ایلوکیشن کر چکے ہیں. ماشاءاللہ 50,000 سے 60,000 کا بندوبست ہم لوگ آلریڈی کر چکے ہیں. مطلب اب ہمارا جو ٹارگٹ جو 1.25 لاکھ تک ہم سوچ رہے تھے، ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلے 10 دنوں میں اس کو بڑھا کے 2-2.5 لاکھ تک لے کے چلے جائیں. یہ ہمارے صرف ڈونرز کے تعاون کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے، اور الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو مزید آگے تک لے کر جائیں. اور ڈونر حضرات سے بھی درخواست ہے کہ وہ ریگولر ہمیں کالز کرتے رہیں. ڈونیشن ہیلپ لائنز پہ کالز آ رہی ہیں، ریگولر آ رہی ہیں کالز، لیکن اگر یہاں اسٹوڈیو میں بھی کال آ جاتی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے ناظرین کے لیے ایک موٹیویشنل چیز ہو جائے گی کہ جناب اس نے بھی کیا تو میں بھی کرتا ہوں. بچوں کو ترغیب دیں. آپ جو بھی اس کی اماؤنٹ ہے، $200 ہے، جو بھی کچھ ہے، یہ نہ دیں. آپ $10 دے دیں، آپ $20 دے دیں، جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی نکال سکتے ہیں یا اتنا ہی آپ دے سکتے ہیں جو آسانی ہے آپ کے لیے. آپ اس سے ہماری مدد کیجئے، ہم دوسروں کی مدد کریں گے اور ضرورت مندوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان تک پہنچائیں گے یہ چیز. اور آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جتنا ہو سکتا ہے کیجئے، اور ہو سکے تو ہمیں اسٹوڈیو میں کال کیجئے. اور یہ تو حضور کا فرمان عظیم بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ. تو یہ کیا ہی اچھا اہتمام ہو اگر آپ ہمیں پے در پہ کال کریں یہاں پر اسٹوڈیو میں، اور ہم آپ کے ڈونیشنز کا یہاں انشاءاللہ اعلان بھی کریں گے. اور اگر آپ اپنا نام صیغہ راز میں رکھنا چاہیں، نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو بھی کوئی بات نہیں، کال کیجئے اور اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کیجئے. اور اگر آپ ہمارے کنٹرول روم میں بات کرنا چاہتے ہوں تو بالکل آپ ہمارے کنٹرول روم میں بھی کال کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ کی کالز کو لیا جائے گا. ہماری ہاٹ لائنز اوپن ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبرز اسکرین پر آویزاں ہیں. ہم اس وقت 3 حوالوں سے بالخصوص آپ سے درخواست کر رہے ہیں. سب سے پہلی غذائی اجناس کی تقسیم یعنی کہ راشن بیگ کے حوالے سے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جس کے حوالے سے ہم آپ سے درخواست گزار ہیں. نمبر 2، افطاری کا ایک الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر سالہائے گزشتہ کی طرح، لیکن سالہائے گزشتہ سے انتہا ہی زیادہ، اور جس قدر ہو پا رہا ہے ہم کوئی فگر یہاں پر نہیں بتا رہے آپ کو کہ ہم اس فگر کو ہی فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ احساس کے بانیان کا جذبہ اس بار قابل دید ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم لامحدود پیمانے پر جتنے احباب اس دسترخوان پر تشریف فرما ہو جائیں. ہماری کوشش ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں سے بھوکا نہ اٹھے. اللہ کا ہر بندہ آئے اور باعزت طریقے کے ساتھ افطار کر کے جائے. اور ناظرین گرامی قدر، یہی اللہ رب العالمین کے محبوب کریم کا بھی فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو افطاری کرواتا ہے تو جب تک وہ افطاری کرنے والا دسترخوان پر موجود رہتا ہے تو وہ شخص افطاری کر کے اٹھتا بھی نہیں ہے کہ اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے کہ جو اس کو کھانا کھلانے کا سبب بن رہا ہوتا ہے، اور اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے کہ جو ایک روزہ دار کو ملتا ہے کہ جس سے وہ شخص افطاری کروا رہا ہوتا ہے. اور اس سے نہ تو روزہ دار کے روزے کی جو فضیلت ہے اس میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، نہ ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، اور نہ ہی اس افطار کروانے والے کے ثواب میں کوئی کمی ہوتی ہے. سرکار دو عالم نبی مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اسلام کی حسین ترین خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا حسین ترین پہلو ہے. اور الحمدللہ بر صغیر پاک و ہند میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اولیاء کاملین کا طریق بھی ہے. کسی بھی آپ درگاہ پر چلے جائیے، الحمدللہ ہمہ وقت 24 گھنٹے اللہ کے بندوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے لنگر کیے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن بھی اسی فیضان کا ایک تسلسل ہے. اور ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں اور باعث فخر ہے یہ کہنا بھی کہ ہم ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں. اپنے ڈونرز سے ہم وہ رقومات لیتے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے وہ رقومات ہمارے ہاتھوں تک پہنچتی ہیں، اور پھر ہمارے ہاتھوں سے وہ رقومات
یا وہ چیزیں، وہ اشیاء خورونوش ہوں یا کسی بھی حوالے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے لوگوں کو، وہ چیزیں وہ رقومات منتقل ہوتی ہیں ان لوگوں تک کہ جو اس کے صحیح مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شدید آزمائشوں کا شکار ہیں، مہنگائی کی دگرگوں صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور یقین جانیں کہ اس وقت لوگ جتنا بھی کما پا رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ کہ کوئی اس بات کا دعوے دار ہو کہ کہے کہ جی کافی ہو رہا ہے، کیونکہ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی 70,000 بھی کما رہا ہے، 80,000 بھی کما رہا ہے، تو اس کے خرچے اسی حساب سے ہو چکے ہیں۔ اب آپ کسی کو اگر یہ کہیں کہ اپنے خرچے کم کیجئے، تو بات یہ ہے کہ اب لوگوں کی جو یوں کہہ لیجئے کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، وہ مختلف حوالوں سے بہت زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ مشکل صورتحال ہے ہر طبقے کے لیے، نہ صرف وہ طبقہ کہ جو نچلا طبقہ ہے کہ جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، بلکہ وہ طبقہ بھی کہ جو قدرے بہتر تھا اب سے کچھ سال پہلے تک، کہ جو سفید پوش طبقہ تھا اور یوں کہہ لیجئے کہ معاشرے کا ایسا طبقہ کہ جسے ہم قدرے مضبوط جانتے تھے، اب وہ طبقہ بھی اگر اس کی بھی مدد کی جاتی ہے تو وہ لوگ بھی خاموشی کے ساتھ مدد تو قبول کر لیا کرتے ہیں، اور یہی بہترین نیکی ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ فواد بیگ بھائی، میں چاہوں گا سیکنڈ تھنگ اب جو ہم ڈسکس کریں وہ یہ ہے کہ افطاری کا جو اہتمام ہم الحمدللہ سالہ سال سے کر رہے ہیں، اور تحدیث نعمت کے لیے یہ بات میں پھر یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ہم نے کئی سال پہلے جب اس ٹیلیتھون کا میں نے جوائن کیا تھا تو ہم اعلان کرتے تھے 125 پرسنس۔ یہ بتانا بڑا ضروری ہے لوگوں کو کہ یہ سلسلہ کس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے۔ 125 پرسنس کے لیے افطار کا اہتمام ہوتا تھا احساس فاؤنڈیشن کے ذریعے اہتمام، پھر اعلان ہونا شروع ہوا کہ 300 پرسنس کے لیے افطار کروائی جائے گی، اور اب الحمدللہ ہم فگر ہی نہیں دے رہے، ہم کہہ رہے ہیں لامحدود پیمانے پر۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ 1.5 لاکھ افراد، 2 لاکھ افراد، 2.5 لاکھ افراد فیسیلیٹیٹ ہم کر سکیں، تو یہ سب کچھ آپ کے تعاون پر منحصر ہے۔ آپ آئیں گے، آگے بڑھیں گے، اپنے ڈونیشنز دیں گے تو ادارہ اس طور پر پھلے پھولے گا کہ جو اس سے لوگ فیضیاب ہوں گے، وہ جب دعائیں دیں گے اس ادارے کو بھی برکتیں حاصل ہوں گی اور آپ کو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ وہ ایک ایک دعا جو وہ ضرورت مند کرے گا وہ آپ کے حق میں قبول و مقبول ہوگی، یقیناً میرا ایمان ہے۔ فواد بھائی، کیا کہیں گے دعوت افطار کے حوالے سے، جو آپ کا اس وقت مائنڈ ہو، کیا آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ میں آپ کی ہی بات کو تھوڑا سا آگے لے کر جاؤں گا۔ پہلے تو آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ، کچھ ڈونرز جو اپنا نام نہیں بتانا چاہتے وہ بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں، تو جی بالکل ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری ایسی کالز آ رہی ہیں جو ڈونرز نہیں چاہتے کہ ان کا نام ٹی وی پر لیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے، تو ایسے بھی ڈونرز ہیں جو اپنا نام بتائے بغیر بھی ڈونیشنز دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے جو کی تھی کہ جو آج کل کے جو حالات ہیں، جو کنڈیشن ہے عام ایک سفید پوش شخصیت کی بھی، کہ وہ اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ یقین کریں اس چیز کا بھی ہم لوگوں نے خیال رکھا ہے الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ ہم دور دراز علاقوں میں جا کے، گاؤں دیہات میں جا کے دسترخوان وغیرہ لگا رہے ہیں، ہم لوگ ملک کے بڑے شہروں میں بھی مختلف مقامات پر افطار کے دسترخوان لگا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور وہی سفید پوش افراد، وہ حضرات جو اپنے پڑوس سے یا کسی اور سے نہیں مانگ سکتے یا نہیں بات کر سکتے اس سلسلے میں، وہ الحمدللہ ہمارے دسترخوان پر آتے ہیں۔ نہ صرف افطاری بھی ہوتی ہے ان کے لیے، بلکہ ان کے لیے ہم راشن وغیرہ کا بھی بندوبست کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا بھی بندوبست کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی عزت نفس کا بھی بھرپور خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم لوگ ان سب چیزوں کو ڈھک کے رکھتے ہیں، راز میں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو سفید پوش افراد جو طبقہ ہے جو آپ نے ذکر کیا ابھی، وہ بھی الحمدللہ بہترین فائدہ اٹھا رہا ہے آپ کے ڈونیشن سے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ نہ صرف دور دراز علاقوں میں، گاؤں دیہات میں، تھر کے ریگستانوں میں، نہ صرف وہاں پہ لوگ مستفید ہوں، بلکہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ جو سفید پوش افراد ہیں وہ بھی آپ کے ڈونیشن سے اسی طرح مستفید ہوں، اسی طرح ان کو فائدہ پہنچے کہ اگر وہ اپنا خرچہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں منتھلی راشن کا، یا وہ افطار نہیں کر سکتے، تو ان کو بھی ہم یہ چیزیں پہنچائیں۔ جی بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور اسی دوران مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ ہمیں کچھ ڈونیشنز موصول ہوئے ہیں۔ محترمہ غزالہ صلات صاحبہ USA سے ہمارے ساتھ ہیں، جی امریکہ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ڈونیشن پیش کیا ہے $55
فار آئی سائٹ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا یہ توشہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آپ جس طرح سے بھی اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے. ایک اور ڈونیشن میں یہاں بیان کرنے جا رہا ہوں، اعلان کرنے جا رہا ہوں. جناب مسٹر مسعود شریف صاحب المظہر صاحب امریکہ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور ڈونیشن دیا ہے. $65 انہوں نے پیش کیے ہیں فار رمضان راشن پیکج کے لیے، کہ اس وقت ہم جس حوالے سے بالخصوص آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے راشن پیکج ہمیں پیش کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار دس کنٹریبیوشن. اور یقین جانیے کہ ہمیں یہی جذبہ ریکوائرڈ ہے، یہی جذبہ ہمیں درکار ہے، اور یہی تو ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں اپنے ہر اس دیکھنے والے سے کہ جو دنیا بھر میں اس وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ملاحظہ کر رہا ہے. تو ہم آپ سے ہی مخاطب ہیں اور آپ سے ہی درخواست کر رہے ہیں، اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں سوچئے کہ جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں. معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو کم آمدنی والا طبقہ ہے، سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر جو مشقت جھیلتا ہے فواد بھائی، وہ معاشرے کا وہی طبقہ ہوتا ہے جو بیچارہ بہت بیسک سی تنخواہیں حاصل کرتا ہے. 25-30 ہزار روپے، 35 ہزار، 40 ہزار. اب تو بدقسمتی کے ساتھ 50, 60, 70 ہزار روپے بھی کوئی اتنا ہیوج اماؤنٹ ہی نہیں رہا جس حساب سے ہمارے ہاں خرچے بڑھتے جا رہے ہیں. تو دیکھیں، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانا فگر کا حامل شخص جو ہے وہ ضرورت مند ہے یا وہ ضرورت مند نہیں ہے. ہم بس یہ سوچ لیں کہ ہم اگر صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے، تو ہم آگے بڑھ کر اپنا عملاً کردار ادا کریں اور بغیر سوچے. اور یہ تو بلکہ آئے قرآنی کا ترجمہ بھی ہے کہ تمہارے اموال پر ان کا بھی حق ہے کہ جو تم سے سوال کرتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے کہ جو تم سے سوال نہیں کرتے. تو کیا معلوم کہ ہم کسی ایسے شخص سے صرف نظر کر جائیں، اسے اگنور کر بیٹھیں، اسے نظر انداز کر بیٹھیں. ہمیں یہ لگتا ہو کہ ہماری سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو بظاہر ہمیں ضرورت مند محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت کو پوچھ لینا چاہیے یا ان کی اس ضرورت کو محسوس کر لینا چاہیے. اتنا زیرک ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو. اور بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں یہ تاکید کی ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جسم کے کسی ایک حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم لرز اٹھتا ہے. تو مسلمانوں کی جو حیثیت ہے وہ بھی ایک جسم کی مانند ہے. تو ہمیں ایسا ہی ریئیکٹ کرنا چاہیے اپنے ہر اس مسلمان کے ساتھ ہونے والی کسی بھی طرح کی تکلیف پر یا پریشانی پر کہ جو ہم اپنے لیے محسوس کرتے ہیں ذاتی طور پر. یقین جانیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمانے پر جو ذات قادر ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، خدا جبار و قہار ہے، وہ ہم سب کا پالن ہار ہے، وہی سب کو عطا فرمانے والا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو 1 کے بدلے 10 عطا فرمانے پر قادر ہے اور وہ عطا فرماتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنانے لگ جاتا ہے. ہماری بدقسمتی کے ساتھ ایک سوچ یہ ہے، یا میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی کی یہ سوچ ہے، لیکن ایک بشری تقاضا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آتا ہو کہ اگر میں اپنے مال سے خدمت خلق کے لیے خرچ کرنا شروع کر دوں تو میرے اہل و عیال کی ذمہ داری پھر کس پر ہے اور ان کی ضروریات تو کون پورا کرے گا. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آپ سے نہیں کہہ رہے کہ اپنے اس پوری اماؤنٹ کو جو آپ کی ارننگ ہے وہ آپ پیش کیجئے. جو چھوٹا سا حصہ ہے، بہت معمولی اماؤنٹ آپ سمجھتے ہیں، وہ آپ ڈونیٹ کیجئے اور کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیجئے. احساس فاؤنڈیشن کی جو ریکوائرڈ ہے، جو ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اس وقت، اس میں ہماری ہیلپ کیجئے. اور یہ ہیلپ در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو معاشرے کا ضرورت مند طبقہ ہے، مسکین و نادار ہے. اچھا فواد بیگ بھائی، میں چاہوں گا کہ اب ہم ذرا پانی کے ہینڈ پمپس کے حوالے سے بھی اگر کوئی ہمیں نیو اپڈیٹ ہو اس حوالے سے، لوگوں کے لیے کوئی خوشخبری ہو، یا اس وقت یہ بتائیے گا بالخصوص کہ ماہ رمضان کے درمیان ہی یہ کام ہمارا جاری و ساری رہے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ہماری جو پریورٹیز ہیں
وہ ذرا سی بڑھ سی گئی ہیں غذائی قلت کو پورا کرنے کے حوالے سے اور دعوت افطار کے حوالے سے، تو ساتھ ساتھ جو پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب ہے یہ کام بھی انشاءاللہ جاری رہے گا؟ جی بالکل، یہ کام 24 گھنٹے سمجھے چل رہا ہے. آبویسلی ہماری ٹیمز گراؤنڈز پہ موجود ہیں. اس وقت بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کام ضرور ہو رہا ہوگا. ماشاءاللہ ہم لوگ رمضان میں بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پورا سال یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو تعداد ہے، جو ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے پورا سال ہی یہ کام ہم لوگ کرتے رہیں، اور جیسے جیسے ہمارے پاس ڈونیشنز آتے رہتے ہیں ہم اس کی الوکیشن کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر، اور ہم اپنی ٹیمز جو ہے روانہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے والنٹیئرز، ہمارے جو لوکل پارٹنرز ہیں، وہ اس کام میں مستقل لگے ہوئے ہیں. وہ نہیں دیکھ رہے شب و روز، وہ نہیں دیکھ رہے کہ رمضان ہے یا عید ہے، وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ جو پانی ہے وہ ایک بیسک نیڈ ہے کسی کے لیے بھی، وہ ایک بیسک نیڈ ہے. تو کوشش یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز، اگر اس کا کام شروع ہو گیا ہے تو کوشش یہی ہے کہ یہ کام پہلے مکمل کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم رمضان میں بیٹھ جائیں. جو ہیں ان کو الائن کر دیا گیا ہے، ان کی ذمہ داریاں جی وہ مستقل کام کر رہے ہیں الحمدللہ، وہ مستقل ہمارے جو ہے رضاکار کام کر رہے ہیں اس پہ. اور یہ نہیں انتظار ہے کہ جناب رمضان آئیں گے تو ہم ذرا بیٹھ جائیں آرام کر لیں، نہیں جناب، کیونکہ ہمیں پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹی کا، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کتنے مستحق ہیں، اور ان کو کس طریقے سے انتظار ہے کہ ہمارے پاس بھی پانی آ جائے، کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں، پی سکیں، روزہ کھول سکیں، روزہ رکھ سکیں. تو اس کے لیے مستقل بنیادوں پر جو ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ناظرین محترم، آپ دیکھیں کہ ہم کس حوالے سے بات کر رہے ہیں. حالانکہ ہم شہری علاقوں کے رہنے والے لوگ، ہمیں سب کچھ موجود ہے، ہم نل کھولیں تو پانی میسر ہے، اور نماز پڑھنی ہے تو گھر کی گلی کے کونے پر ہمارے مساجد کی جا بجا ہمیں نظر آ جاتی ہیں لوکیشنز. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو ہر چیز الحمدللہ ہم ہر اعتبار سے فیسیلیٹیٹ ہیں، گو کہ ہمیں بھی بہت سی کمیاں محسوس ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بہت کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے. عبادتوں کی حلاوت ہم حاصل کر سکتے ہیں، بڑے آسانی سے ہم باجماعت نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ معاشرے میں، ہمارے ہی معاشرے میں، ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی ان علاقوں میں رہتے ہیں کہ جہاں پر صرف صحرا ہی صحرا نظر آتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جنگل بیابان، ایسے علاقے، دیہی اضلاع ہیں، گوٹ ہیں، ایسی جگہیں کہ جہاں انسان کچھ دیر کھڑا ہونا بھی گوارا نہ کرے. اگر ہمارے شہر سے کوئی چلا جائے، ہمیں زندگی کی سہولیات میسر نہ ہوں تو ہم اکتا جائیں، ہم کہیں کہاں کھڑے ہو گئے آ کر، ہم کیا کریں یہاں پر، کیوں آئیں. تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو وہاں رہتے ہیں، جنہیں یہ معلوم ہے کہ یہاں سے تو کہیں جانا ہی نہیں ہے، بس یہاں جو امداد پہنچ جائے گی اس سے ہمارا پیٹ بھر جائے گا، اس سے ہمارے لیے پانی اگر آ گیا تو پانی استعمال کر لیں گے یا وغیرہ. تو بات کہنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوش نصیبی کو بھی محسوس کریں، اور اللہ کی حضور شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھا ہوا الحمدللہ، اور ہمارے پاس سب کچھ ہے. وہ چیزیں الحمدللہ ہمیں اویلیبل ہیں کہ جو زندگی کی بیسک نیڈز ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جو اس وقت ان بیسک نیڈز سے محروم ہیں. تو جلدی سے کوئی ڈونیشن آپ ضرور پیش کیجیے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت کسی تکلیف میں مبتلا ہوں گے. کہیں پینے کو پانی نہیں ہوگا تو ماں بچے کو دلاسا دے رہی ہوگی کہ ہو سکتا ہے پانی کا کہیں سے انتظام ہو جائے، کہیں کسی جوہڑ میں آلودہ پانی ہوگا تو بھر کر لے آئیں گے اور پلا دیا جائے گا بچے کو. کیونکہ ہمارے ہاں جو صحرائی علاقے ہیں وہاں حالت بہت ابتر ہے. ہم بارہا اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ پانی کی جو آب رسانی کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر مختلف قسم کے چیلنجز ہیں. غذائی قلت کہیں ہے تو پھر وہ ایسی ہے کہ اللہ اکبر، یعنی کہ جب وہاں پر جاتی ہے ہماری احساس فاؤنڈیشن کی گاڑی پہنچتی ہے تو بیچارے، ایک دیکھیں نا انسانیت کی تذلیل ہے یہ کہ انسان لپک پڑے کھانے پر، انسان لپک پڑے پانی راشن کے بوروں پر. اور ایسی مثالیں گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے دیکھی ہیں کہ جب سیلاب آیا اندرون سندھ میں تو مجھے کہنے دیجئے کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو مکین تھے، جو رہائشی تھے، وہ بیچارے خوراک کے لیے اتنے ترسے ہوئے تھے کہ وہ ٹرک انہوں نے چھین لیا سامان لوگوں نے. تو بات کہنے کی مقصد میرا جو بیان کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر جو جی چاہتا ہے کھاتے ہیں، جو جی چاہتا ہے بازار سے لے آتے ہیں. اپنے بچے اگر کوئی فرمائش کرتے ہیں ہم فوراً پیش کرتے ہیں کہ لیجئے بیٹا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی تو ہیں، وہ بھی تو درد دل رکھتے ہیں، ان کی بھی تو اولادیں ہیں، ان کے بھی تو بوڑھے ماں باپ ہیں. جی امریکہ سے محمد اویس، محمد جاوید صاحب، جی $200 ڈونیٹ کیے ہیں فار راشن پیکیجز. ماشاءاللہ.
رمضان راشن پیکیج کے لیے $200 پیش کیے ہیں جناب محمد جنید صاحب نے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اور میں بہت مسرت محسوس کرتا ہوں جب کوئی ڈونیشن آ جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جو میں اتنی دیر سے گفتگو کر رہا ہوں تو کچھ یوں کہہ لیجیے حاصل وصول ہوتا ہے، تو بڑی خوشی اور طمانینت کا احساس ہوتا ہے. یہاں موجود ہر شخص کو تبسم آ جاتا ہے چہرے پر کہ یا اللہ ہم جو ریکویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ خود جانتے ہیں کہ اتنی کون کسی کی بات پر توجہ دیتا ہے، لیکن اگر ہم یہاں کھڑے ہو کر آپ سے اپنے اسی معاشرے کے ان دکھی لوگوں کی فریاد آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو آپ لبیک کہتے ہیں، آگے آ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. آپ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ احساس فاؤنڈیشن کا سرمایہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، کشادگیاں عطا فرمائے. آنے والا رمضان آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہو. آپ کے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، وسعتیں اور وہ سب کچھ عطا فرمائے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے بچے چاہتے ہیں، جو آپ کے ضعیف العمر والدین چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے. اور آپ یقین جانیں کہ اگر آپ اللہ کے کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے. الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اپنے کنبے کو اللہ خود پالتا ہے، اللہ قادر ہے، ذریعہ اور وسیلہ آپ کو بنا رہا ہے اللہ پاک. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی خوشبختی کی بات ہے. میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں، میں اس وقت یہاں کھڑے ہو کر صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ذرا سا اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر اللہ کے بندوں کے لیے اپنا عملاً کردار ادا کریں. وہ ایک شعر ذہن میں آیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر، وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے. یعنی اب اپنے اپنے کمفرٹ زون سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے. اور کیونکہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور آپ صاحب استطاعت ہیں، تو آپ نے بھرپور ذمہ داری کے ساتھ معاشرے میں اس طبقے پر نظر رکھنی ہے کہ جو ضرورت مند ہے اور نادار ہے، اور اس وقت اسے آپ کی شدید ضرورت ہے. اچھا، اس وقت ہم بالخصوص ایک مزید حوالے سے بھی بات کریں گے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے حوالے سے، کہ جو احساس فاؤنڈیشن کا ایک بڑا روشن حوالہ ہے. الحمدللہ اس کام سے اللہ پاک نے بڑی برکتیں دی ہیں احساس فاؤنڈیشن کو، اور بڑا یہ کام الحمدللہ پھل پھول رہا ہے، بڑھ رہا ہے. کرۂ ارض کا سب سے مقدس مقام مسجد ہے، اور جس کی تعمیر کے لیے ہمارے ڈونرز حضرات بہترین طور پر اپنا عملاً کردار ادا کرتے ہیں. یہ ایک صحیح پیغام ہے، جہد مسلسل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو احساس فاؤنڈیشن کر رہا ہے اور آپ سب ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنا عملاً کردار ادا کر رہے ہیں. فواد بیگ بھائی کیا کہیں گے مساجد کی تعمیر کے حوالے سے، جو آپ ہمیں اس وقت ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں، کیا کہیں گے؟ پچھلے پروگرام میں بھی، کل بھی الحمدللہ یہ ہماری بات ہوئی تھی مسجدوں کے بارے میں. اس وقت بھی تقریباً 25 مساجد زیر تعمیر ہیں جس وقت ہم لوگ یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ، اور یہ نمبرز بڑھتے ہی جا رہے ہیں الحمدللہ ہمارے ڈونرز کی وجہ سے. اور پھر میں وہی بات کروں گا، ہم نے لاسٹ جو ہے پروگرام میں یہ بات کی تھی، میں نے میرے منہ سے نکل گیا تھا ایکچولی، لیکن پھر مجھے بہت اچھی لگی کہ یہ بات میں نے کر دی. اگر آپ پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں رہ کر، تو دنیا میں یوزلی لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کر دیتے ہیں، ایک فلیٹ لے لیتے ہیں، ایک مکان لے لیتے ہیں، کوئی زمین لے لیتے ہیں، پلاٹ لے لیتے ہیں. یہی پیسہ اگر آپ سوچیں کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں جنت میں اپنا گھر بنانے کے لیے، اگر آپ یہی سوچیں کہ وہی پیسہ آپ استعمال کرتے ہوئے جنت میں اپنے لیے گھر بنا لیں گے، تو کیا ہی اچھا ہو اور کتنی زبردست انویسٹمنٹ ہو. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، میں نے پچھلے پروگرام میں بولی تھی، اب میرے ذہن میں یہی بات آ رہی ہے بار بار کہ یقین کریں کچھ ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ کوئی جو اللہ تعالیٰ کا گھر یہاں پہ بنا رہا ہے، اس کو آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے گھر بنا دیتا ہوگا کہیں نہ کہیں، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ تو دیتا ہوگا نا. تو یہ بات میں اس کو آگے لے کر چلوں گا، اور میں یہ بھی کہوں گا جناب ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ ایک مسجد بنا سکیں، تعمیر کر سکیں، ہمیں ڈونیشن اتنا دے سکیں. ہمارے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے دوستوں احباب میں، جب ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کہیں دل کرا کہ جناب کھانے چلتے ہیں سب مل کر، تو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ امریکن سسٹم. یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ ہمارے یہاں کراچی میں بہت عام ہے، ہمارے یہاں تو بہت عام ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی ایک کے پاس پورے پیسے نہیں ہیں تو سب لوگ مل کر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، آپس میں ڈسٹریبیوشن کر لیتے ہیں اور مل کر وہ بل ادا کر دیتے ہیں. جی ہاں. تو اب یو ایس میں، کینیڈا میں ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں وہاں پہ یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. ان سے میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ یہ ایک پوری مسجد نہیں بنا سکتے
کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مسجد میں جائیے گا, جب نماز پڑھنے جائیے گا, اپنے دوستوں احباب سے جب ملیے گا, اپنے کزن سے جب وہاں پہ ملیے گا, تو کوشش کیجیے گا آپ لوگ مل کر ایک کنٹریبیوشن کر لیں اس طریقے سے کہ آپ ایک مسجد یہاں پہ تعمیر کر لیں 5-7 دوست مل کر. تو اس سے بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ پورا گھر آپ کو جنت میں مل جائے گا, لیکن چھوٹے چھوٹے کوارٹرز ایک روم کے بھی جنت میں مل گئے تو وہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی. تو کوشش کیجئے, اگر آپ سے پوری مسجد کے پیسے نہیں ہو رہے, کچھ لوگوں کے ساتھ احباب کے ساتھ مل کر پوری مسجد کا ڈونیشن کر دیجئے, یا جتنا آپ سے ہو سکتا ہے. آپ سے $9,500 نہیں ہو رہے, آپ $200 دے دیں, $500 دے دیں, جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا ڈونیشنز دیں, اور اللہ کے گھر کو بنانے میں, اس کو آباد کرنے میں ہماری مدد کریں. اور یقین کریں, ہم آلریڈی ہم لوگ ہر وقت جو ہے نا, ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے, ہم لوگ سروے کر کے رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں ان مساجد کی تعمیر کی ضرورت ہے, کہاں پہ نمازی اور طلباء موجود ہیں جہاں جو قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں مدرسوں میں, اور وہاں پہ مساجد نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے, یا ایک اور چیز ہوتی ہے دریاؤں کے کٹاؤ کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے وہاں پہ مساجد نہیں ہے, یا ختم ہو گئی ہے وہ زمین, یا بہت دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ ضرورت ہے مساجد کی کہ وہاں پہ مسجد تعمیر ہو اور وہاں پہ لوگ نماز پڑھیں جا کے, کم از کم جمعے کی نماز ایک جماعت کے ساتھ ہو, عیدین کی نماز ہو. تو آپ لوگ ڈونیشنز جب ہمیں دے رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آلریڈی یہ سب کچھ پلانڈ ہوتا ہے, چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ کہاں کہاں ان مساجد کی ضرورت ہے, اور ہم اس سارے پیسے کو الحمدللہ اسی جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں آپ نے سوچا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ڈونیشنز کو اسی جگہ استعمال کریں جہاں آپ ہمیں کہہ کر دے رہے ہیں کہ جناب یہ مسجد کے لیے ہم ڈونیشنز دے رہے ہیں, یا زکوٰۃ کے لیے دے رہے ہیں, دوسری چیزوں کے لیے دے رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ چیزیں الحمدللہ پورے پاکستان میں, نہ صرف سندھ میں, پنجاب میں بھی, بلوچستان میں بھی, اور KPK میں بھی الحمدللہ ہم یہ چیزیں جو ہے آپریٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو, اور مساجد بھی بنا رہے ہیں, ہینڈ پمپس بھی لگا رہے ہیں الحمدللہ. اور بس یہی بات آخر میں ہمارے جو ہے ذہن میں آ جاتی ہے کہ جتنا آپ ڈونیشنز دیتے ہیں اتنا ہم لوگوں کی خدمت کر پاتے ہیں, اتنا ہی ان کی ضرورتوں کو پورا کر پاتے ہیں, اور الحمدللہ اتنی آپ کو بھی دعائیں ملتی ہیں اور ہمیں بھی دعائیں ملتی ہیں. تو اپنے ڈونیشنز جاری رکھیں. جیسے ایک بات آپ نے ایسی بولی تھی کہ توجہ سے سن رہے ہیں ہمارے ڈونرز ماشاءاللہ, تو مجھے اچانک یاد آیا پچھلے سیگمنٹ میں ایک آئی کیمپ کا ذکر ہوا تھا. آئی کیمپ کا ذکر ہوا تھا, فہد بھائی ایسی ذکر کر رہے تھے, آئی کیمپس بھی ہم لوگ لگاتے ہیں. اس سیگمنٹ میں الحمدللہ ایک کال آئی ڈونر کی, اور انہوں نے آئی کیمپ کے لیے بھی ڈونیشن دیا. تو الحمدللہ ہمارے ڈونرز بہت توجہ سے ہماری بات سن رہے ہیں, اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ رات کے اس پہر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ سے اپیل کر رہے ہیں, اور الحمدللہ آپ لوگ لبیک کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور فواد بھائی بہت اچھے انداز سے آپ بریف بھی کر رہے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ, کہ وہ ہماری ہر بات کو اور ہماری ہر یوں کہہ لیجئے کہ جو ہماری پیورٹی اس کو وہ آسانی سے سمجھ سکیں گے. کہ بالخصوص آپ نے ایک بات جس طرح کہی کہ آپسی کوارڈینیشن کے ذریعے بھی آپ مساجد کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ یعنی کہ آپ جو اپنی اماؤنٹ پیش کر رہے ہیں اس اماؤنٹ کو آپ بتا کر دیجئے. الحمدللہ یہ بھی روز اول سے ہماری پالیسی میں شامل ہے کہ ہم جو بھی اماؤنٹ لیتے ہیں وہ ہمیں بتایا جائے ہمارے ڈونر کی جانب سے کہ ہم کس مد میں آپ کو پیش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ایسا ہی ہے, ہم نے ہر حوالے سے ایک اماؤنٹ مختص کیا ہوا ہے کہ راشن پیک کے لیے یہ اماؤنٹ ہے, مساجد کے لیے یہ اماؤنٹ ہے. تو الحمدللہ آپ جو اماؤنٹ پیش کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. مسز لبنہ اینڈ جاوید کریم صاحبہ امریکہ سے ماشاءاللہ $130 پیش کیے ہیں ماشاءاللہ فار راشن پیکیجز کے لیے. انہوں نے الحمدللہ آگے بڑھ کر اپنا عملاً کردار ادا کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا, بے حد نوازش, اور ہم پورے ادارے کی جانب سے اس وقت آپ کے مشکور و ممنون ہیں. اور اس کے علاوہ مسٹر نوید خورشید صاحب کی جانب سے بھی امریکہ سے ہی اعلان کیا گیا ہے. اچھا, $9,500 پیش کیے ہیں فار بلڈ اے ماسک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ابھی ہم نے ذکر کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجھے اصل میں کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے تو میں ساتھ ساتھ اعلان کر رہا ہوں. اور یہ دیکھیے آپ کے ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ آپ صدائے احساس پر لبیک کہہ رہے ہیں اس وقت, اور ہماری جو محنت ہے وہ وصول ہو رہی ہے.
وہ ہمارا جو جتنا الحمدللہ جو تمام تر ایفرٹ ہے پوری ٹیم کی بانیان سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے پیمانے پر نچلے درجے پر بھی اس بہت بڑی چین سے جڑے ہوئے ایک شخص کی جس کی حیثیت ایک کڑی کی سی ہے، وہ بھی اس وقت آپ کے پیش کیے گئے ڈونیشن سے سرشار ہے، کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہمارے جو ڈونرز حضرات ہیں کہ جو درد دل رکھتے ہیں وہ الحمدللہ ہمیں سمجھتے ہیں، ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں اس لائق جانتے ہیں کہ وہ اپنے ڈونیشنز کو ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں، اور آپ کے اس بھروسے کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا یہ خصوصی کرم ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو چن لیتا ہے کہ جو اس کے بندوں کی مدد و معاونت کے لیے اپنا عملاً کردار ادا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے، کوئی کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے، کیا پیش کر سکتا ہے، در حقیقت یہ سب کچھ توفیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائیں۔ تو ہماری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے، ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جائیں، اور لوگوں کو جب نفع پہنچے تو وہ اس صورت پہنچے کہ اس رمضان المبارک ان کی غذائی ضرورت پوری ہو، انہیں راشن پیکیجز، الحمدللہ کئی راشن پیکیجز کا اس وقت ہم اعلان کر چکے ہیں جو کہ ہمارے لیے بھی باعث مسرت ہے، اور انشاءاللہ جب یہ غذائی ضرورت پوری ہوگی ان دیہاتوں میں، اضلاع میں، گوٹھوں میں، وہاں کہ جہاں لوگ نا امیدی کی عالم میں ہمہ وقت رہتے ہیں، جب ان کے ہاتھوں میں وہ راشن پیکیجز پہنچیں گے تو کتنے خوش ہوں گے اور کتنی دعائیں دیں گے احساس کے بانیان کو بھی، احساس کی پوری ٹیم کو بھی، اور بالخصوص ہمارے ڈونرز کو بھی۔ یقیناً وہ ایک ایک دعا ہمارے ڈونرز کے حق میں قبول و مقبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمانے پر قادر ہے۔ در حقیقت یہ قرض حسنہ ہے کہ جو آپ پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ناظرین گرامی قدر، ایک حکایت ہے، اگر ہمارے پاس وقت ہے تو میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا روم مثنوی شریف میں اس حکایت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، ہمارے معاشرتی تناظر میں ایک حکایت ہے کہ ایک شخص ایک صحرا میں چلتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بہت محبوب جانور ہے، ایک کتا ہے اس کے ساتھ، کہ جو اس شخص کے لیے انتہائی محبوب جانور ہے، اور وہ جب سفر پر ہے تو اچانک غذائی قلت کے سبب اس کا وہ جانور قریب المرگ ہو جاتا ہے۔ کوئی دیکھتا ہے، دیکھنے والا پوچھتا ہے کہ بھائی تم اس قدر پریشان ہو، تمہارا یہ جانور ہے تمہارے ساتھ اور یہ قریب المرگ ہو گیا ہے، کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اسے پیش کرنے کے لیے، اسے کھلانے کے لیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں ایسے کھلا دوں گا تو میں خود کیا کھاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی کچھ اسی طرح کی سوچ ڈیولپ ہے۔ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کی مدد کر دی تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم کہاں سے کھائیں گے۔ در حقیقت بات یہ ہے، کھلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، ہمیں صرف آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جو حلال مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس میں سے کچھ حصہ نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیں۔ زکوٰۃ آپ کے مال کا 2.5% ہے، وہ 2.5% پیش کیجئے۔ آپ کے لیے جسٹ وہ 2.5% ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے کسی کی زندگی میں بہار لانے کے لیے، کسی کی زندگی میں روشنیاں لانے کے لیے۔ اور ایک اور ڈونیشن کا اعلان میں بڑی مسرت سے کر رہا ہوں۔ مسز بلقیس رفیع الدین صاحبہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ۔ 200 US ڈالرز، 200 کینیڈین ڈالرز پیش کیے ہیں افطار کے لیے، انہوں نے پیش کیے ہیں دعوت افطار کے لیے 200 کینیڈین ڈالرز پیش کیے گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے دعوت افطار کا یہ خوبصورت اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ آپ کے قبول فرمائے، آپ کے حق میں، آپ کے اہل و عیال کے حق میں اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار برکت عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں اس سے پہلے کہ فواد بھائی آپ کی جانب آؤں، میں بلکہ آپ ہی کی جانب آتا ہوں، اور میں یہی چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرمائے۔ دیکھیں ابھی کس طرح سے یہ ڈونیشن آخر میں بھی موصول ہوا، ایک بڑا اچھا اماؤنٹ پیش کیا گیا، کیا کہیں گے؟ اور اسپیشلی اس وقت کہ جب اب لوگ ہمیں بہت توجہ سے سن رہے ہیں اور لوگ ہمیں ڈونیشنز پیش کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس صورتحال پر، اور کیا اسپیشلی میسج اس وقت کنوے کرنا چاہیں گے سر؟ میں صرف یہی چاہوں گا، ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی اور اکثر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، اس وقت میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ اگر آپ کو یہ پروگرام دیکھتے ہوئے، ہمیں یہاں لائیو اپیل کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آیا کہ میں آج یہ ڈونیٹ کر دیتا ہوں،
آج اتنا ڈونیٹ کر دیتا ہوں, تو رکیے گا نہیں, اس کو اگنور نہیں کیجیے گا. آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چنا گیا ہے, یہ پیغام آ گیا ہے آپ کے پاس. آپ کوشش کریں اس کو اگنور نہ کریں, کال کریں اور ڈونیشنز جو ہے ہمارے جو کال سینٹر میں ایجنٹس موجود ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں, ان سے بات کریں اور اپنا ڈونیشن پروسیس کروائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چنا گیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ نے خود ہی سوچ لیا تھا. اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کے لیے لوگوں کو چنتا ہے. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو چنے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کی کوئی نیکی, کوئی بات ایسی اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے لیے یا اپنے کاموں کے لیے, اپنے بندوں کے کاموں کے لیے لگا دیتا ہے. تو بس کالز کرتے رہیں. ہماری جو ہاٹ لائنز ہیں, ہماری ڈونیشن لائنز ہیں, وہ 24 گھنٹے آن ہیں. ہمارے ایجنٹس موجود ہیں آپ کی کالز ریسیو کرنے کے لیے. اگر پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری اپیل ختم ہو گئی. ہماری اپیل 24 گھنٹے جاری ہے. ہمارے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی کالز کا ویٹ کر رہے ہیں. جتنا زیادہ آپ تعاون کر سکتے ہیں وہ کیجئے. رمضان ابھی شروع نہیں ہوئے اور الحمدللہ ہم نے اپنے ٹارگٹس کو اور زیادہ بڑھا لیا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے ڈونیشن سے ہم وہ ٹارگٹس اچیو بھی کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. اور آپ دیکھیں ہم جب کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں تو ہمیں ورک پلیس پر کچھ ٹارگٹس دیے جاتے ہیں. یہ خدمت خلق کا ایک ٹارگٹ ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں اچیو کرنے کی سعادت عطا فرمائے. اور ناظرین گرامی قدر, ایک اور ڈونیشن اس وقت ہمیں آیا ہے, اگر مجھے ایک دفعہ ریپیٹ کر دیا جائے. فوزیہ فاطمہ صاحبہ امجد اللہ, 300 امریکن ڈالرز کا تحفہ افطار کا انہوں نے پیش کیا ہے. دعوت افطار کے لیے $300. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اور ادارے کے بانیان کی جانب سے اور پوری ٹیم کی جانب سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور فواد بیگ بھائی, آپ آج تشریف فرما ہوئے اور بہت اچھے انداز سے لوگوں کو بریف کیا احساس فاؤنڈیشن کی عملی خدمات کے حوالے سے. اور اب الحمدللہ جس طور پر لوگ ہماری صدا پر لبیک کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ہماری محنت جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید رنگ لگائے اور اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. یہ ادارہ اور پھلے پھولے, ایسے ہی لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں, اس کی چھاؤں میں لوگ آتے رہیں اور ان کے دامن مراد اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس ادارے کے ذریعے اور وسیلے سے بھرتا رہے. اللہ تعالیٰ سب پر خصوصی فضل و کرم فرمائے. آپ کا بہت شکریہ فواد بھائی, آپ تشریف فرما ہوئے آج اور آپ نے گفتگو فرمائی. ناظرین گرامی قدر, اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے یہ کہ اس ادارے کو رب کریم نے عملی خدمات کے لیے اس طور پر چن لیا ہے. احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ گزشتہ کم و بیش 15 سالوں سے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں, یعنی کہ اگر کہیں غذائی ضرورت ہوتی ہے تو اس غذائی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے. ماہ رمضان آتا ہے تو ہمارے پاس اسپیشل ٹاسک ہوتا ہے لوگوں کو دعوت افطار کے حوالے سے افطار پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, افطاری کروائی جائے. الحمدللہ عظیم الشان دسترخوان افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور ذرا سوچئے کہ ان لمحات میں جب اللہ کے بندے افطاری کر رہے ہوں گے, جب وہ بیٹھیں گے اور وہ دعائے افطار پڑھیں گے اور جب وہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرے دیے ہوئے رزق سے ہم نے افطار کیا, تو یقین جانیے کہ جب اس رزق کی ان تک رسانی کا ذریعہ اور وسیلہ آپ کی ذات بن جائے گی تو وہ دعائیں یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں قبول و مقبول فرمائے گا. آپ دنیا بھر میں اس وقت جہاں کہیں بھی موجود ہیں, صدا احساس پر ایسے ہی لبیک کہتے رہیے, ایسے ہی اپنا کردار ادا کرتے رہیے, ایسے ہی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی اشک شوئی کرتے رہیے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی تمام کاموں کو ایسے ہی غیب سے مدد کی صورت میں آپ کے تمام کاموں کو بنا دے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے گا. ایسے ہی اللہ کے کاموں میں لگ جائیے, اللہ تعالیٰ آپ کے کام بھی بناتا رہے گا. اپنے میزبان سید عدنان خالد کو آج کی احساس ٹیلی تھون کی اس خصوصی ٹرانسمیشن سے اور اس خوبصورت ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے. حالانکہ جی نہیں چاہ رہا کیونکہ ڈونیشنز کی ایک ہمارے پاس ایک فہرست طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے, لیکن ہمیں وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت دیجیے اس دعا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.